أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام رحمت سحر اور لاہور اسٹوڈیو سے اس کی خصوصی یہ سیگمنٹ حقوق العباد دیکھ رہے ہیں. ماہ رمضان کا چاند طلوع ہو گیا اور پوری دنیا میں کم و بیش اس وقت ماہ رمضان بہت تمناؤں کے ساتھ، بہت امیدوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے رحمت کے سوالی بن کر اس کی بارگاہ سے مغفرت کی خوشخبری پانے کے لیے، دوزخ سے آزادی کا مژدہ پانے کے لیے پوری دنیا میں مسلمان رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کہ وہ راضی ہو جائے. فضائیں پاکیزہ ہیں، ہر طرف کیفیات ہیں، ماحول ہے، ہر شخص روزے سے ہے. مسلمان ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اور جو کیفیات اس ماہ مقدسہ میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی نظر آتی ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیے، وہ کسی اور مہینے میں ممکن ہی نہیں ہے. یہ مہینہ جس کی عظمتوں کے لیے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار عظمتیں بیان فرمائی ہیں. اس کی رحمت کے تعلق سے، اس کی برکت کے تعلق سے، اس کی مغفرت کے تعلق سے، اللہ رب العزت کی عطاؤں کے تعلق سے بے شمار برکتیں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلے تو فرمایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اللہ رب العزت نے گویا یہ بہانہ دیا ہے اپنے محبوب کے امتیوں کو کہ اپنی بخشش کروا لو، اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ. اور وہ شخص جو اس ماہ مقدسہ کو پا کر بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے، اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جب شیطان کو قید کر دیا گیا. اور پھر اہم چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تسلی کے لیے فرمایا کہ یہ تم پہلے نہیں ہو جس پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے. اور انعام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اس لیے فرض کیے گئے کہ تم تقویٰ پا جاؤ، اللہ کا خوف پا جاؤ، اللہ کی محبت پا جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے قلب و روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ، تن من دھن کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. یہ تو اس کی رحمتیں ہیں، یہ تو اس کی برکتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہ مقدسہ جہاں اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں لے کر آ رہا ہے، وہ ماہ مقدسہ بھی تو کچھ تقاضا کر رہا ہے. اس کی توقیر کس طرح کی جائے، اس کی تکریم کس طرح کی جائے، اس کا ادب کس طرح کیا جائے، اس کے دن کس طرح گزارے جائیں، اس کی راتیں کس طرح سے گزاری جائیں، کیا 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 جائے. آج اس ٹرانسمیشن کے پہلے پروگرام میں ہم یہ تذکرہ کریں گے، یہ بات کریں گے کہ یہ ماہ مقدسہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے. جب یہ اتنی رحمتیں ڈھیروں لے کر آ رہا ہے، کہا گیا کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس ماہ مقدسہ کی برکتیں اور رحمتیں کتنی ہیں، تو بندہ یہ سوچے کہ کاش یہ پورا سال یہ ماہ مقدسہ ہمارے درمیان ہی رہے، یہ جائے ہی نہ.
لیکن یہ جب اتنی برکتیں لے کر آ رہا ہے تو کچھ تقاضے تو کر رہا ہے، کچھ حقوق تو ہیں اس مہینے کے۔ آج ہم اپنے مہمانوں سے یہی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد طاہر تبسم صاحب، بہت ممتاز عالم دین ہیں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، خوش آمدید۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، تشریف تھینک یو رکھیے۔ ویری مچ اور ویلکم بیک ٹو ہوم ٹاؤن۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ایک اور بہت ممتاز عالم دین اسکالر ہیں، علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی مبارک۔ بہت مبارک آپ کو بھی اور ویلکم بیک بھی، بہت شکریہ، ماشاءاللہ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ بہت شکریہ، حق بحقدار رسید۔ جزاک اللہ۔ اور جنہوں نے آج پہلے رمضان کی پہلی سحری کی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے بہت خوبصورت انداز سے کیا، قاری خادم بلال مجددی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تو بہت طویل سفر کر کے پہنچے ہیں، بہت شکریہ۔ اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، ہم سب کے دوست ہیں، ہم سب کے پیارے ہیں، الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم ضیاء صاحب، خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ رمضان کی مبارک۔ اچھا، آپ اپنا مائک ساتھ ہی لے کر آ گئے ہیں؟ بس مجھے ابھی واہ واہ، تشریف رکھیے، بہت شکریہ۔ میں جو آغاز میں ذکر کر رہا تھا مفتی صاحب، ہاں اگر اجازت دیں تو ہم ایک وقفہ لیں، اور وقفے کے بعد ہم اس موضوع پر کہ یہ مہینہ اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں لے کر آ رہا ہے، تو یہ ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی عزت، توقیر، تکریم کس طرح کرنی ہے، یہ ہوگی گفتگو۔ بہت سی باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کا یہ خصوصی پروگرام رحمت سحر لاہور اسٹوڈیو سے، اور میں جو ذکر کر رہا تھا وہی سوال کہ یہ ماہ مقدس کیا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی تکریم کس طرح سے کریں، ہم اس کی عزت کس طرح سے کریں، ہم اس کو کس طرح سے گزاریں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کے تعلق سے، کہ قرآن مجید اس ماہ مقدسہ میں نازل کیا گیا، کیا حق ہے قرآن مجید کا اس ماہ مقدس کے حوالے سے خاص؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس خالق و مالک کل کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات، رحمتوں، برکتوں، رافتوں سے بہرہ مند ہونے کا ہمیں موقع عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا اور ابھی سوال میں بھی اس بات کو ریپیٹ کر دیا کہ چونکہ اس مہینے کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ریفرنس سے کروایا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بے شک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام ارشاد فرما رہا ہے کہ کائنات کی جو چیز، چاہے مہینہ ہو، دن ہو، رات ہو، ساعت ہو یا کوئی شخص ہو، جو میرے کلام سے جڑ جاتا ہے وہ عزتیں پا جاتا ہے، واہ واہ واہ، وہ عظمتوں کا حامل ہو جاتا ہے، وہ برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اب قرآن کی نسبت سے ماہ رمضان کو یہ شان ملی کہ اس کے نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر بنا دیا گیا۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی۔ تو چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لہذا تقاضا کیا ہے؟ چونکہ حقوق کی بات ہے تو تقاضا کیا ہے، اور ہمیں ماہ رمضان المبارک کو کس طرح ویلکم کرنا چاہیے، اس کا کس طرح احترام کرنا چاہیے، بالکل بعین ہی اسی طرح جس طرح آپ کے پاس کوئی معزز، مکرم، محترم مہمان آئے
تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنا دل و جان اس مہمان پر نچھاور کر دیں، اور پھر یہ وہ مہمان ہے جو صرف دینے کے لیے آیا ہے، واہ واہ، برکتیں ہی لے کر برکتیں ہی دینے کے لیے آیا ہے، اس نے ہم سے لینا کچھ نہیں ہے۔ ادروائز جو مہمان تو آئے تو ظاہر ہے اس نے کھانا پینا ٹھہرنا ہوتا ہے، یہ مہمان صرف نوازنے کے لیے آیا ہے۔ واہ واہ واہ، لہذا اس کے ایک ایک لمحہ کی قدر کیجئے، ایک ایک ساعت کی قدر کیجئے، اور ایز یوجول یا روٹین کا ایک میٹر سمجھ کے اس کو نہ گزار دیجئے، اگنور نہ کیجئے۔ اگر یہ روٹین کی بات ہوتی تو اس مہینے کی آمد سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے اتنا مفصل خطاب نہ فرماتے۔ میرے نبی نے خطاب اس لیے فرمایا کہ اس کو تم نے جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا، غفلت میں نہیں گزارنا، متوجہ کیا، متنبہ کیا۔ اب قرآن کے حوالے سے میں بات کر کے تو وائنڈ اپ کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ اس میں دیگر عبادات جو اس ماہ مقدس کی عبادات ہیں، فرائض ہیں، وہ تو ہم نے ادا کرنی ہیں، روزے، نمازیں، تراویح، سحری اور افطاری۔ لیکن کوشش کیجئے کہ اس ماہ مقدس میں، چونکہ یہ ایک خاص اپرچونٹی ہے، لہذا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جس کو قرآن ناظرہ نہیں پڑھنا آتا وہ ناظرہ سیکھے، جس کو ناظرہ آتا ہے وہ کچھ اس کے حصے یاد کرے، جس کو یاد ہیں وہ اس کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرے، تفسیر سیکھنے کی کوشش کریں کہ اور کچھ نہ صحیح تو دن کے اندر ایک آیت بھی اگر آپ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سیکھ لیں تو پتہ اس کا کیا شرف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا، یا ابا ذر لان تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر من ان تصلی 100 رکعہ ولان تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم یعمل خیر من ان تصلی 1000 رکعہ۔ فرمایا ابو ذر اگر تو صبح اٹھے اور قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ لہذا ان لمحات کی قدر کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے، قرآن کے پیغام کو سمجھیے، اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی عاقبت سنواریے۔ تلاوت بھی کرے، ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرے، بالکل تفسیر تراجم موجود ہیں اور موبائل میں موجود ہیں، موبائل میں آپ جہاں ہیں وہاں رہ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح العقیدہ اچھے لوگوں کے تراجم پڑھیں، اچھے لوگوں کے تراجم پڑھیں، جس سے آپ کو صاحب قرآن کی محبت کی حلاوت اور چاشنی نصیب۔ جی ہاں، اب قرآن پڑھنے کی بات، اس کو سمجھنے کی بات، یقیناً سمجھنے والا پڑھنے سے بہتر ہے، سمجھ کر عمل کرنے والا اس سے بھی بہتر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی تلاوت قرآن جو ہے نا وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو بس تلاوت کرتے رہنا۔ ہم نے تو پوری دنیا میں دیکھا ہے، حرم کعبہ میں چلے جائیے، حرم نبوی میں چلے جائیے، وہاں لوگ تلاوت کر رہے ہیں، ایک تلاوت کا ذوق ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی بس سمجھیں، اس کو عمل کریں؟ یقیناً یہ تقاضا ہے قرآن کا، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے، لیکن کہنا کہ جی تلاوت کا فائدہ ہی کوئی نہیں، صرف ایسے پڑھتے رہنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ تو اتنی بڑی غفلت ہے اور قرآن سے اتنی بڑی تعلقی اور بغاوت پر مبنی بات ہے۔ قرآن تو بار بار فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ تو یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ لٹرلزم کے جو بادشاہ بھی ہو تو وہ تو بیچارہ سجدے میں گر جائے گا کہ یار تم نے تو ہمارے بھی ساری لٹیا ڈبو دی ہے۔ کیسا اسکالر آ گیا؟ کمال درجے کا لٹرلسٹ آدمی بھی ہونا تو یار ٹیکسٹ کی اہمیت کا انکار تو ابو جہل بھی نہیں کر سکتا۔ متن اور ٹیکسٹ دنیا میں بیس ہے نالج کی، وزڈم کی، ویژن کی، علم کی۔ متن کی نفی جو بنیاد یہاں سے شروع ہوتا ہے، الرحمن علم القرآن۔ واہ واہ واہ، یار کمال ہو گئی یہ تو عجیب بات ہے۔ حیرت کو بھی حیرت ہے کہ یار بسوخ آپ نے حیرت کے یہ باتیں سنی ہے نا؟ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب سنی تو ہیں، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کا کیتھارسس بھی کر لیں۔ آج آپ نے بات کر ہی دی ہے، چھیڑ جو دیا ہے، ایسے لوگ ہیں بھائی دنیا میں کسی متن کا انکار کرنے والا
ماں کا لال، وہ علم کی دنیا میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کسی علم بھی، کسی سبجیکٹ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں جدید و قدیم، ٹیکسٹ کے اس بات کے بعد پہلا قدم آپ رکھتے ہیں ایکیڈیمک ورلڈ میں، ٹیکسٹ کی اہمیت میں ابھی ادھر نہیں جانا چاہ رہا۔ تو قرآن پاک جو ہے اس وقت دنیا کے اندر موجود منکرین اور قائلین دونوں کے نزدیک سب سے معتبر اور مستند ٹیکسٹ ہے۔ واہ کیا بات، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، یہ سیکرڈ ٹیکسٹ ہے، یہ ڈیوائن ٹیکسٹ ہے، اللہ اور یہ بھی مانی ہوئی بات ہے، اللہ اس کو اللہ ابو جہل نے بھی مانا ہے، اللہ ہاں ہاذا کلام البشر۔ تو چلیے قرآن پاک، اب بات ہو رہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حقوق رمضان کی بات ہو رہی۔ حقوق قرآن کی بات ہم ابھی نہیں کر رہے، لیکن چونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں جڑے ہوئے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم وایا رمضان آئیں قرآن کی طرف۔ جی ہاں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہاں موضوع سخن رمضان ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں راستے کھلے ہیں، یا تو قرآن کے ذریعے رمضان کو سمجھو یا رمضان کے ذریعے قرآن کو سمجھو۔ میں ابھی صرف اتنا عرض کروں کہ کسی بھی مہمان کی آمد پر جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے نا، وہ اس مہمان کی معرفت اور شناخت ہوتی ہے اور اس کے سٹیٹس کو جاننا ہوتا ہے، اور یہ انسانی نفسیات ہے بلا قید مذہب و مسلک، پوری دنیا میں، اور اسی طرح کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ بے شک دنیا میں آپ نیشنل لیول پہ آ جائیں، آپ سنگل اپنے ایک فرد کے لیول پہ آ جائیں، قوم کے لیول پہ، بالکل جتنی آپ کو مہمان کی معرفت ہوگی اتنا آپ اہتمام کریں گے۔ جتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہے اسی حساب سے آپ نے وہاں پر جناب لائنیں لگی ہوں گی۔ آپ یہاں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ رمضان کو سمجھتے کیا ہیں، یا کیا سمجھا آج تک جتنے بھی رمضان آپ نے زندگی میں شعور اور ہوش اور بلوغت کے بعد پائے ہیں اور دیکھے ہیں، تو رمضان کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آج میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دامن کو تھام کے ان کے وسیلے سے، جن کی پیدائش ہی یکم رمضان ہے، سبحان اللہ، وہ قصیدہ غوثیہ میں کہتے ہیں وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ اللہ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا تعالی۔ جو قصیدہ غوثیہ کے پڑھنے والے عاملین بھی ہیں ان کو بھی، اور جو دوسرے لوگ ہیں غوث پاک سے محبت رکھنے والے ان کو بھی، کہ معرفت کی دنیا میں اگر آپ ان اہل معرفت کے ذریعے داخل ہوں گے نا تو بڑا شارٹ کٹ اور آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ غوث پاک تشریف فرما تھے، ایک خوبصورت نورانی پیک کر جوان آیا مجلس میں، جس کا حلیہ اہل عراق والا نہیں تھا، تو حاضرین نے حیرت کا اظہار کیا، اس نے سلام کیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ویلکم کیا۔ اس نے کہا حضور اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے، بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کوئی ہم جانتے بھی نہیں، کوئی مرید بھی نہیں آپ کا، اور عراق کا باشندہ بھی نہیں لگ رہا نا، اس کا حلیہ حیت وضاقتہ۔ فرمایا یہ ماہ رمضان تھا، اللہ اللہ، سے اجازت لینے آیا ہے۔ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ، کوئی مہینہ اور زمانہ ایسا نہیں ہے، تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا تعالی، جو گزرے اور مجھ سے ساتھ پہلے پوچھے نا کہ میں نے جانا ہے آگے۔ تو میں آج یہ دعوت پیش کرنا چاہ رہا ہوں پہلے دن پہلی سحری میں اپنے دیکھنے والوں کو، کہ کبھی آپ رمضان کی فزیکل پریزنس کو تو ویژولائز کریں، جی ہاں، تو پھر آپ اس کو وہ پروٹوکول دے سکتے ہیں جو ڈیو ہے، اور پہلے تو محسوس کریں نا، محسوس کریں، محسوس کریں کیا ہے، اور کون پھر ہے، ساتھ یہ کتنی عظمت والا ہے۔ تمثیل کی روشنی میں اس کو آپ ویژولائز بھی کر لیں، بے شک، اور اس کے بعد آپ تصور کریں کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نورانی پیکر محسوس میں اگر آپ کے پاس آئے، کیا بات۔ تو آپ رمضان کے ساتھ کیا سلوک؟ کیا بات ہے۔ الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، نعت شامل کرتے ہیں، حمد جو آپ پڑھنا چاہیں، بسم اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں
سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس میں منور کتابش، اللہ رے تیرے جس میں منور کتابش، اے جان جان میں جان تجلی کہوں تجھے، اے جان جان میں جان تجلی کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوؤں والا کہوں تجھے، بے کس نواز گیسوؤں والا کہوں تجھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان،